یہ ہوتے ہیں بھونڈے قسم کے غلیظ میں نہ مانوں ٹائپ، ایک پست ذہنیت. خوبصورت بندہ ہوتا ہے، ہار جیت چلتی ہے زندگی میں، کوئی بات نہیں، یہ کوئی شے نہیں ہے، لیکن کلاس ہوتی ہے لوگوں کی، ایک ان کا مقام منصب مرتبہ ہوتا ہے. بندہ پوچھے کہ جی اچھا وجہ کیا ہے، بقول آپ کے مجھے تو نہیں پتا کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ تو لاجپال ہے، تمہیں پال رہے ہیں، وہ سپر پاکستانی ہے. ہر پاکستانی جو باہر بیٹھا ہے، یاد رکھنا، بے شمار لوگوں کو میں جانتا ہوں، ارب پتی کھرب پتی بھی ہیں، تو خدا کی قسم ان میں سے کچھ نہ کچھ مسنگ ہوتا ہے. ہر سال 2 سال بعد بھاگے آتے ہیں، یہاں گھر بنائے ہوئے ہیں، نوکروں کے سپرد کیے ہوئے ہیں، وہاں کیمرے لگوائے ہیں، وہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں. خوب کٹتی ہے. اور ڈرو اس دن سے جب ان کی وہ نسلیں میدان میں سب کی آ جائیں گی. کچھ کی آ گئی ہیں، ان کو کوئی پاکستان نہیں چاہیے، ان کی کوئی ایسوسیشن ہی نہیں ہے. جس دن یہ کاروبار ہو گیا، ان کی دوسری تیسری نسل پروان چڑھ گئی، ان کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا. یہ جو تمہیں ٹکڑے بھیجتے ہیں نا اوورسیز پاکستانی، تم کیا ہو؟ اوورسیز پاکستانی تو پاکستانی ہے نا بھائی. اچھا ایک بات اور یاد رکھنا، اوورسیز پاکستانی جو وہاں رہتے ہیں ان کا ایکسپوئر ہوتا ہے. جو یہاں رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہی کخ نہیں دنیا کیسی ہوتی ہے، مہذب دنیا کیسی ہوتی ہے، متمول معاشرے کیسے ہوتے ہیں، سیاستدانوں کی وہاں کیا اوقات ہوتی ہے، صدر وزیر اعظم وہاں کیا بیچتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے. ان میں وہ زیادہ سینسبل ہوتے ہیں اپنے تجربے اور ایکسپوئر کی وجہ سے. اس لیے چھوڑو یہ گل سنو یار، یہ جس طرح دی لیڈرشپ ہوں نا وہ ہو جائی پھر اگے اسی طرح ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے. خیر ہے، چلو آگے چلتے ہیں. حسن صاحب، آصف زرداری نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے 14 برس جیل میں گزارے، آج 18 دسمبر میری شادی کی سالگرہ ہے. یار ایک بات ہے، جو مرضی کہو، بلوچ بچہ ہے شیر، جینون شیر ہے. 14 سال مجال ہے یہ چیخ پکار، یہاں فارغ ہونے کے بعد بھی ماتم نہیں جا رہا. میں ماریا گیا، میں لٹیا گیا، میرے نیا ہو گیا، میرے نو ہو گیا. وہ شیر کا بچہ وہ جیل میں بیٹھ کے ان کو کیا بھیجتا تھا؟ ٹیشو پیپر کے ڈبے. یہ اوقات ہے تمہاری، یہ اوقات ہے تمہاری. یہاں بیٹھا ہے شیر کا بچہ آرام سے، وہ شیر آدمی اور رہ گئی بیوی کی، تو اٹ واز اے بگ ٹریجڈی. میرا محترمہ کے ساتھ بہت اچھا، بہت احترام کا، اور بہت میں مساوات کی ایڈیٹرشپ میرے پہ تھوپی گئی زبردستی. میں نے انکار کیا، اس کے بعد ان میں سے ایک 4-5 لوگوں نے وہ پیسے پول کر کے مساوات کے ریوائیول کے لیے وہ شروع کیا تھا کہاں. میں ابھی ضمنی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ان میں ایک تھے سلمان تاثیر، ایک تھے شہزاد جہانگیر جو بہت بعد میں وہ بنے اٹارنی جنرل پاکستان، ایک اورنگزیب برکی، اس طرح ایک کاپٹ کے ڈیلر تھے حفیظ صاحب. باقی تینوں کو تو میں جانتا ہوں، ان کو میں نہیں جانتا تھا. تو دے فورسڈ می. اور یاد رکھنا محترمہ بے نظیر بھٹو کی وجہ سے ہی میری علیحدگی بھی پیپلز پارٹی سے، میں ممبر شمبر نہیں تھا، لیکن ایک ہوتا نہیں جھکاؤ ہوتا آدمی کا تھا. اور جیسا کمپلیمنٹ بے نظیر بھٹو نے مجھے دیا ہے ریکارڈ پہ، محمود شام صاحب نے وہ کمپائل کی ہیں، ان کی اہم ترین تقاریر اس میں شامل ہے اپوزیشن پارلیمانی گروپ کو. Only Hassan Nisar truly understands the paradoxes of Zia's system when he says، آگے پھر وہ سارا وہ لمبا چوڑا کام. اچھا تو وہ تو قوم کا بھی لاس تھا، زرداری صاحب کا بھی تھا، اور بچے جتنے چھوٹے تھے. اچھا یہ ہوتا ہے، ہر باپ کا ہوتا ہوگا. میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا غزہ کا، تو میں نے 2 مختلف بچوں کو دیکھا، بالکل ہی بچے بابا بابا کر رہے تھے. خدا کی قسم میرے بچے مجھے بابا کہتے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں مجھے پکار رہے ہیں. تو بی بی کے ساتھ چونکہ ایک ایسوسیشن بھی تھی. بہرحال زرداری صاحب بہت دلیر آدمی، اور میں نے ایک بات کی تھی، یاد رکھنا، میں اس پہ قائم ہوں. زرداری صاحب جیسا بندہ جس دن ترجیحات بدل لے
وہ بلیسنگ ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے. میں ایک بات بتا دوں آپ کو. چلیں ٹھیک حسن صاحب. جی. موونگ آن ٹو نیکسٹ، سینئر قانون دان اور پیپلز پارٹی کے سابق رہنما لطیف کھوسہ صاحب نے پیپلز پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے. کچھ لوگ ان کے پرانے بیانات کا حوالہ دے کر ان پہ تنقید کر رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ کہنا کیا ہے، مطلب جب دنیا چھوڑ کے جا رہی ہے وہ بندہ آگے آگے کھڑا ہو گیا ہے. فرق ہوتا ہے نا، بہت بڑا فرق ہے. بھریا میلہ چھوڑ کے ایک بندہ جہاں جس کے ساتھی ساتھ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو اس میں ایک بڑی پرانی کوئی پرانی میرا خیال ہے، میں تو مدت ہوئی دیکھتا نہیں اب، وہ انڈین فلم کا ایک ڈائلاگ ہے کہ جہاں میں کھڑا ہو جاؤں قطار وہیں سے شروع ہوتی ہے. سو لطیف کھوسہ قابل احترام آدمی ہے. اور آخری بات، اس طرح کے چپڑ کناتیے جو یہ بات کر رہے ہیں نا، ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے صرف مردے، وٹے، روڑے بٹے، پتھر، حشرات و لرز، کیڑے مکوڑے اور جانور صرف یہی رائے تبدیل نہیں کرتے، بندے کرتے ہیں. یاد رکھنا، یہ سنت ہے، یہ ہماری تاریخ کی شان ہے. حضرت بلال نے کس بات نہیں کرو جتنا تشدد ہوتا ہے، اور باقی بے شمار ہمارے سامنے. یہ تو کوئی فضول بات ہے نا. تو ایک بندہ یا تو نا وہ کوئی بارگین کر کے کوئی اقتدار میں دور دور تک پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. سلام ہے ان لوگوں کو جو رائٹ اور رانگ. دیکھو اقبال کا ہے یا غالب کا، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، مرے بت خانہ میں برہمن تو گاڑو اس کو کعبے میں. یہ ہے بندے کے احترام کا معیار. باقی چھوڑو، ان لوگوں نے تو کچھ نہ، وہ آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے. میں آٹا گننا ہی چھاڑ دیا یار، میں کی کرا پھر، کتنے جانا. چلو ٹھیک ہے، بہت خوب حسن صاحب. اگلی خبر پہ چلتے ہیں. پی ٹی آئی کارکن صنم جاوید کے والد نے کہا کہ ان کی صاحبزادی مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑے گی. میں ایک بات بتاؤں پوری ذمہ داری سے، ہمارے ناظرین بھی نوٹ کر لیں، آپ بھی یاد رکھنا. اگر یہ بچی، میں نے تو اس کو ٹی وی پہ بھی نہیں دیکھا، اخبار میں بھی اس کی شکل نہیں دیکھی ہوگی تو مجھے بالکل یاد نہیں. اگر یہ اس بچی کی والدہ یا والد کوئی بھی اس کی طرف سے یا یہ خود الیکشن لڑتی ہے مریم نواز کے مقابلے پہ، اور مریم نواز کی ضمانت ضبط نہیں ہوتی، تو میں یہ سمجھوں گا الیکشن دھاندلی ہے. باقی کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. یہ ایک ایسی سیٹ ہوگی کہ اگر یہ لڑکی مریم نواز کے مقابلے پہ کھڑی ہو، جیتنا بیتنا چھوڑو، اگر مریم نواز کی ضمانت ضبط نہیں ہوتی، مجھے 100% یقین ہوگا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور بہت بدترین دھاندلی ہوئی ہے. باقی کیا ہوتا ہے اس کا میں ذمہ نہیں لیتا، لیکن یہ بات یاد رکھنا، ہم اتنے گئے گزرے لوگ نہیں ہیں. جس طرح اس گمنام سی بچی نے، صنم جاوید، جس طرح اس نے بھگتا ہے، رائٹ رانگ کی بات نہیں، مرے بت خانہ میں برہمن تو گاڑو اس کو کعبے میں. کھڑے ہو تو پھر کھڑے رہو. چلیں، بہت اعلیٰ. مائی کمپلیمنٹ فار دس لیڈی یا گرل جو بھی ہے. ہاں جی.